أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کے بنانے والا اور سکھانے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج جو ہے پین نمبر میں آنا ہوا تو یہاں مسجد کے اندر ایک چھوٹی سی جو کلپ یا ہم جو کلپ ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور اس کا ٹاپک یا عنوان جو ہوگا یاد رکھیے وہ نشے سے متعلق ہے. نشہ یاد رکھیے ایک بہت بری چیز ہے، اور یہ صرف اسلام میں نہ صرف حرام ہے بلکہ اس کے کئی برے اثرات ہیں جو سماج میں دیکھے جاتے ہیں. ماننے والا چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، مطلب استعمال کرنے والا مسلمان ہو یا نہ ہو، سماج کو اس کا نقصان سب کو ہوتا ہے یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے کہ نوجوان نسل کو امت کے جو ذمہ داران ہیں، جیسے کہ جماعتوں کے ذمہ داران، جمعیتوں کے ذمہ داران، امت کے سیاستدان، جو تعلیمی شعبے کے اندر جو ذمہ داران ہیں، ان سب کا کام ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو اس نشے جیسی بیماری سے بچائیں. اس لیے کہ نشہ جو نقصان پہنچاتا ہے یاد رکھیے وہ بہت زیادہ ہے. یہ صرف ایک نسل کو نہیں، کئی آنے والی نسلوں کو برباد کرتا ہے یاد رکھیے. اسلام میں تو نشہ اور ہر قسم کا نشہ حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی اور بھی بہت ساری برائیاں یاد رکھیے جس سے ہم کو بچوں کو یا نوجوانوں کو آگاہ کرنا چاہیے. اب آئیے میں بس مختصر سے اس کلپ کے اندر جو اہم بات بتانے کی کوشش کروں گا یہ ہے کہ نشہ حرام ہے، یہ سب جانتے ہیں، اس پہ ہمارا ڈسکشن اس میں نہیں ہوگا. ہم ڈسکشن کریں گے نشہ بچے کیوں کرتے ہیں. اگر میں یہ کہوں قرآن میں بتایا جاتا ہے نشہ حرام ہے، حدیث کے اندر آتا ہے نشہ حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر وہ چیز کھانے جس کے کھانے سے عقل ماری جائے، عقل ماری جانے کی علامت چکر آئے وہ نشہ ہے. ایک روایت میں فرمایا ہر وہ چیز جو ہے جو جس سے نشہ آتا ہے وہ خمر جو ہے شراب کے حکم میں داخل ہے. یہ تمام باتیں تو ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن نوجوان نسل نشہ کیوں کرتی ہے اتنے نقصانات کے باوجود، یا کیوں کر رہی ہے؟ تو پہلی وجہ یاد رکھیے نوجوانوں کی نشہ کرنے کی یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ گھر میں پیار اور محبت کی کمی یاد رکھیے. پیار و محبت کی کمی کا نشے سے کیا لینا دینا؟ بہت گہرا تعلق ہے. جب ایک آدمی کو جو اس کا مقام ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، جو اس کو گائیڈنس ملنا چاہیے، گھر میں جو محبت اور پیار الفت ماں باپ اور بچوں میں ہونا چاہیے، جب یہ نہیں ہوتا ہے تو بچہ اپنے آپ کو لونلی فیل کرتا ہے، ڈپریس فیل کرتا ہے، اور جب وہ لونلی فیل کر کے ڈپریس فیل کر کے اس ماحول سے نکل جاتا ہے تو کئی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیے کہ ہم گھر کے اندر ایک ایسا ماحول بنائیں جب پیرنٹس بچوں سے بات کرے، بچے پیرنٹس سے بات کرے، سبلنگس مطلب بہن بھائی آپس میں بات کرے، لوگ ایک دوسرے سے ملے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھیے. بچوں کو اکیلا چھوڑ دینا، آپ ان سے بات چیت کرنا بند کر دینا، یا پھر پیرنٹس کا اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں اتنا انڈلج اور انوالو کر لینا کہ ان کے بچوں کے لیے ٹائم ہی نہ ہو. جب بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تو بچے پھر مختلف برائیوں کی طرف جاتے یاد رکھیے، جس میں ایک بڑی برائی یاد رکھیے نشہ بھی ہے. تو ایک بڑی وجہ ہے کہ ہماری ان سے بات نہ کرنا، ان پہ دھیان نہ دینا، ان کو پیار و محبت نہ کرنا، ایک اہم وجہ ہوتی ہے یاد رکھیے. دوسری وجہ یاد رکھیے نشہ نشے کی طرف بچے جو جاتے ہیں یاد رکھیے وہ ہے لائف میں ان کے لیے کوئی ایسا ایشو آتا ہے جس کی وجہ سے ڈپریس ہوتے ہیں. لائف میں کوئی ایسی مصیبت یا مشکل یا پریشانی آتی ہے جس کو ان کو فیل ہوتا ہے کہ اس کا سلوشن ہمارے پاس نہیں ہے. لہٰذا جب سلوشن نہیں ملتا ہے تو اپنے آپ کو آف مائنڈ کر لیتے ہیں، مطلب دنیا سے دور کرنے کے لیے، مشکل سے دور ہونے کے لیے، پریشانی سے دور ہونے کے لیے، تکلیف کو ہٹا نہیں پاتے تو اس کو تھوڑا کم کرنے کے لیے وہ نشے کی طرف جاتے ہیں. تو لہٰذا بچوں کی پرابلمس کیا ہے، ایشوز کیا ہے، اس کو ہم کیسے سالو کریں گے، اس پہ ہم کو کڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ نوجوان نسل یہ نشے کی طرف جاتے رہیں گے، ہم روک نہیں پائیں گے. تیسری وجہ جو نوجوان نسل کے نشے کی طرف جانے کی یاد رکھی وہ یہ ہے کہ پیسہ نہ بچوں کو دینا اور پھر اس کا حساب نہ لینا. مطلب آپ نے بچوں کے ہاتھ میں بے تحاشا پیسہ دے دیا، آپ حساب نہیں لے رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ برائی میں اس کو لے کے چل جاتے ہیں، اور اس برائی کو خریدنے کی، پرچیز کرنے کی اس کے اماؤنٹ بھی ہوتی ہے. یاد رکھیے ایک بڑی وجہ ہے. تو لہٰذا بچوں کو پیسہ دے، رقم دے تو کہاں خرچ کرے پتہ کرے، یا پھر چیزوں کو خود دلا کر دے یاد رکھیے اس کے بدلے کہ اس کو پیسہ دے. چوتھی اور ایک اہم بڑی وجہ یاد رکھیے بچوں کے نشے میں مبتلا ہونے کی یاد رکھیے وہ ہے بری صحبت. ان کی دوستی، ان کا دوستانہ، ان کی فرینڈشپ کن لوگوں سے ہوتی ہے، اور یہاں جب وہ غلط لوگوں سے دوستی کر لیتے ہیں یاد رکھیے پھر بہت ساری برائیوں میں چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا میں گزارش کروں گا پیرنٹس سے کہ بچوں کی دوستی وہ کس سے کرتے ہیں، مطلب کن کے ساتھ رہتے ہیں، کن کے ساتھ اٹھتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس پہ خاص نظر رکھیں، ورنہ یہ بری صحبت بچوں کو جو ہے نشے کی طرف لے جاتی ہے. اور یہ بہت بڑی اہم وجہ ہے.
تو لہٰذا یہ اہم چیز بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جو والدین کو یاد رکھنا چاہیے، اور حدیث یہ ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان اس طریقے پہ ہوتا ہے جس طریقے پہ اس کے دوست ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کے لیے ہم دوستوں کا سلیکشن خود کریں، برے ماحول سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ پانچویں چیز یاد رکھیے جو بچوں کو نشے کی طرف لے جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو دینی طور سے بتایا نہیں گیا کہ حرام ہے۔ جیسا ہمارا بچہ اسکول کالج جا رہا ہے تو اسکول کے لائف میں تو سمجھتا ہوں اسکول کالج تو میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، 8ویں 9ویں 10ویں جو ہائی اسکول میں بچے جاتے ہیں تو نشے کر رہے ہیں، کئی واقعات موجود ہیں، جیسے کہ اسکول کے بچوں کے شراب پینے کے واقعات میٹرو سٹیز کے اندر بالکل کامن ہے، واٹر بوٹل کے اندر وہ پانی کی جگہ شراب بھر کے لا رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بچوں میں، مسلم بچوں میں اویئرنیس بھی نہیں کہ نشہ حرام ہے، تو بچوں میں اویئرنیس لائے بہت ینگ ایج سے کہ نشہ حرام ہے اور اس کو ہم نے نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹی چیز یاد رکھیے، اپنے بچوں کو جب ہم ماحول میں بیچتے ہیں تو یہ بولنا نہیں سکھاتے ہیں کہ نہ بولنا بھی سیکھو۔ مطلب کچھ چیزیں سماج میں ایسی جو بیٹا غلط ہے، جو غلط ہے ان کو تم نے نہ بولنا سیکھا۔ ایسا گالی دو کوئی بولے تو بولا ہم گالی نہیں دیتے، نشہ کرو تو کہنا ہم نشہ نہیں کرتے، فلاں برا کام کرو تو کہنا ہم یہ نہیں کرتے، تو ہم نہ بولنا سکھائیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، ہم بچوں کو نہ بولنا نہیں سکھاتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ بولنا سکھانے سے مطلب یہ ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے ان کو سکھائیے اور یہ بتائیے کہ ان چیزوں کو ہاں کہوں گے، ان چیزوں کو نہ کہوں گے۔ جیسا کوئی آفر دے رہا کہ چلو تمباکو کھائیں گے تو نہ، چلو فلاں کریں گے نہ، یہ بولنا سیکھنا چاہیے۔ تو ہم ان کو چونکہ اچھائی برائی سکھاتے نہیں ہیں تو ان کو نہ بولنا بھی نہیں آتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ چند اہم وجوہات یاد رکھیں جن وجوہات کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے آج کل نشے کی طرف جا رہے ہیں، اور نشے کے نتیجے میں امت برباد ہو رہی ہے، وقت برباد ہو رہا ہے، پیسہ برباد ہو رہا ہے، صلاحیت برباد ہو رہی ہے، کیسز ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہو رہے ہیں۔ چلیے ایکسیڈنٹل ڈیتھ نہیں ہو رہے تو تمباکو کھانے کی وجہ سے، نشہ کرنے کی وجہ سے مختلف بیماریاں، کینسرس ہو رہے ہیں، پیسہ برباد ہو رہا ہے والدین کا، ان بچوں کی جانیں جا رہی ہے۔ یاد رکھیں نوجوان بچے نشہ کر کے ایکسیڈنٹ خود کا کر رہے ہیں، مر جا رہے ہیں، یا دوسروں کے ایکسیڈنٹ کے ذمہ دار بن رہے ہیں۔ قتل و غارت گری عام ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں مسلمان محلوں میں ایسے واقعات ہیں کہ بچوں نے اپنے ماں باپ کو مار دیا نشے کے چکر میں، پیسہ نہ دینے کی وجہ سے۔ تو اس وقت جا کر اگر ہم روئے کہ بھائی سڑک پہ ایک مرڈر ہو گیا، راستے میں ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جو نشہ کرنے والے بچے تھے، وہاں رونے سے اچھا ہے اپنے بچوں کو تربیت کریں، نشہ کے خلاف پروگرامز منصوبے بنائیں، گھر میں بچوں کی تربیت کریں، اسکولوں میں اس کے بارے میں گائیڈنس ہو، کالجز میں اس کے بارے میں گائیڈنس ہو، ہمارے دینی اجتماعات میں اس کے گائیڈنس ہو، جمعہ خطبے اس کے اوپر بولے جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بچوں اور نوجوانوں کو سڑکوں پہ جا کے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ہوتے نا سڑکوں پہ میٹنگس وغیرہ رکھے، تاکہ بتایا جائے کہ نشہ کتنی بری چیز ہے اور ہمیں بچنا چاہیے۔ اور نشہ کرنے والے کو کبھی بھی یاد رکھیے بری نظر سے مت دیکھیے، گالی گلوچ مت کیجیے، اس لیے کہ ایسا کر کے آپ اس کو مکمل نشے میں دھکیل دیتے ہیں، بلکہ نشے کے خلاف سخت رہیے، نشہ کرنے کے والے کے خلاف نرم رہیے، اس کی اصلاح کیجیے، اس کی کاؤنسلنگ کیجیے، اس کی ریہیبلیٹیشن، اس کے علاج کے لیے کوششیں کیجیے۔ یہ سب کرنے کی کمیونٹی کو بہت ضرورت ہے۔ تو میں کہوں گا نشے سے دشمنی رکھیے، نشے کے سے اپنے آپ کو بچائیے، لیکن نشہ کرنے والے سے دشمنی مت رکھیے۔ اگر اس کو نشہ کرتے ہوئے دیکھ کر ہم کہیں گے جا اور نشہ کر، جا تو نشیڑی ہے، تو شرابی ہے، تو ڈرگ ایڈکٹ ہے، چل نکل جا، وہ مکمل شیطان کا دوست بن جائیں گا، ساتھی بن کے ہمیشہ زندگی بھر وہی کریں گا۔ نکالنے کے لیے جب نشے سے وہ نکل جائے، جا کے اصلاح کیجیے، بات کیجیے، منائیے، سمجھائیے، کاؤنسلنگ کیجیے۔ مار دھاڑ کرنے سے حل نہیں نکلے گا۔ بہت سے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، بچہ نشہ کر رہا، معلوم ہو گیا مارو۔ مارنا سولوشن نہیں ہے، مارنے سے وہ اور اس چیز کی طرف جاتا ہے۔ محبت کے ساتھ، کاؤنسلنگ کے ساتھ، دواخانے میں لے جا کے علاج کے ساتھ، ڈاکٹری علاج بھی ہوتا ہے اس کا نشہ چھڑانے، وہ سب کروانے کی بہرحال سخت ضرورت ہے۔ تو وہ پچھتانے سے اچھا ہے پہلے کیوں کرتے جانے، پھر اس سے روکنے کی کوشش کریں۔ اچھا صرف یہ کہہ دینا بھی نشہ حرام ہے، نشہ حرام ہے، کام نہیں چلنے والا، اس لیے کہ نشہ حرام ہے، لیکن ایکسپلینیشن چاہیے نا اس کا۔ جیسا قرآن ہے اس میں آیت ہیں، لیکن اس کی تشریحات، اس کی تفسیر کی گئی نا، کیوں؟ سمجھنے کے لیے۔ تو لہٰذا ایکسپلینیشن بھی ضرورت ہے، صرف نشہ حرام ہے بولنے سے کام نہیں چلے گا، ایکسپلینیشن، اس کے مضر اثرات، اس کے ڈینجرس اینڈ جو نقصان لاتا ہے سماج کو بتانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم سب مل کر یہ کام کریں گے، جہاں دینی ادارے بھی، امام بھی مسجد کے، محلے کے ذمہ دار بھی، اسکول کے ذمہ دار بھی، کالج کے ذمہ دار بھی، سیاسی ذمہ دار، سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ اپنی نوجوان نسل کو ہم نشے سے بچا سکیں گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کروں گا، یہ کہتے ہوئے کہ نوجوانوں اس بات کو ٹھان لو کہ کہو say no to drugs، ہر قسم کے نشے کو ہم نہ کہیں گے، ہر قسم کے say no to intoxicants، ہر قسم کے نشے کو ہم برا کہیں گے، چاہے شراب کی شکل میں ہو، چاہے گانجا اور افیم کی شکل میں ہو، چاہے سگریٹ اور تمباکو کی شکل میں ہو، ہم نہیں کہیں گے۔ یہ کہنے والے بنو اور اپنے آپ کو اور اپنے نسل کو ہم جو ہے نشے جیسی بیماری سے بچائیں گے۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ کو
وہ تمام انسانیت کو نشے جیسی برائی سے جو ہے حفاظت کرے ہماری، اور ہم تمام کو ہوش و حواس میں رہتے ہوئے زندگی کے مسائل سے لڑتے اور جوجھتے ہوئے جو ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو لوگ نشے میں مبتلا ہے ان کے جو ہے نشے سے یا چھوڑنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں اس میں آسانی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم لوگوں کو امت مسلمہ کو نشے کے خلاف مہم چلانے کی توفیق عطا فرمائے، جو نشہ کر رہے ہیں ان کے علاج کی جو ہے اس پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام و ایمان کو زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔